اهدنا الصراط المستقيم۔ اگر تم آئے ہو یہاں سے، طبیعت بھی چاہتی ہے، میدان بھی اتنی ہے رو جائے، لیکن پھر بھی فاتحہ پھر بھائی سمجھے میری بات۔ یہ کتنے 5 مسائل تھے، دو جہت کی تھی۔ ایک طرف زوجہ ہے حلال ہے، لیکن ایک طرف کیا آزاد ہے تو رکاوٹ ہے، یہ سمجھے۔ ایک طرف ہے مال ہے، ٹھیک ہے کوئی بات ملانا ہے، لیکن ایک تو یتیم ہے خیال رکھنا ہے کچھ کوئی، ایک تو مالدارہ ہے، حسین جمیلہ ہے، لیکن ایک تو کیا ہے شرک ہے۔ تو وہ کہ ہر پہلو مسئلے میں دو جیسے تھے۔ ایک جہت کو جیت آتا تھا، دوسری جہت سی شریعت نے آ کر کیا کر دیا ہے، روک دیا قرآن پاک میں۔ خیال رکھنا ہر مسئلے میں دو جہتیں ہیں۔ پہلا مسئلہ جو جہتیں بیان کیا، اس کی مناسبت سے قرآن اور 5 مسائل بیان کر دی، اور ہیں بھی وہی 5 مسائل جن کے طور پہلے مسئلہ جہاد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ آخر میں ایک بلغت الحرام میں ہمارے نے کوئی بھی وہ دیا ہے کہ یہ سب ہمارے میسر سے کہ دیکھو شراب اور پیے میں معمولی نفع دنیا بھی ہے، لیکن دنیا میں بھی کی خاطر گناہ کو دیکھ کر تمہیں آئے کہ گناہ دیکھ لو اور دنیا بھی نفع کو مت سوچو۔ دنیا بھی جب شراب اور پیے میں دنیاوی نفع کے ہوتے ہوئے بھی نہیں، تو جہاں شرک ہے وہاں تو دنیاوی نفع کے ساتھ دین کا نقصان ہے، وہاں یہ کس نے گوارا کیا جا سکتا ہے مشرکین کو؟ یہ سمجھے وہاں تو دین کا نقصان ہے، یہاں تو کیا ہے دنیاوی نقصان فائدہ ہے، لیکن دنیاوی فائدے کے ہوتے ہوئے اس کے گناہ کو دیکھ کر رکاوٹ ہے۔ تو جہاں دین ہی کا نقصان ہو رہا ہو وہاں کتنا اجازت دے سکتے ہیں تمہیں کہ چلو مانا کہ شاشل حرام کا جو حرمت باقی نہیں تھی، کچھ بھی ہو آگے دین کا نقصان نہیں دیکھتے۔ مال کے حضرت کرنا ویسے جتنا چاہو تھوڑا کرو زیادہ کرو، لیکن شرک دور کرنے کے لیے جو تم سے ہو سکتا ہے مال ظاہر کرتے ہو کر لو۔ یتیم کا مال بالکل دیکھو جہاں تک ہو سکتا ہے اصلاح کرو، اس کے مال کو برباد کرنے سے بچاؤ، مال کو برباد کرنے سے بچاؤ جہاں تک یتیم کو ہو سکتا ہے۔ فساد میں جہاں یتیموں کی رکھوالی کا حکم شریعت دے رہی ہے تو وہاں شرک کے خلاف کیوں نہیں قرآن دے رہا؟ تو باقی مشرک کو یہ کہا بہرحال قرآن پاک میں 5 مسائل وہ جو پہلے مسئلے دنیا تیری کی مناسبت سے آ چکے تھے، ان میں دو جہتی تھی، قرآن پاک کے مسائل کو یہاں بیان کیا۔ اب آخر میں بس آگے مضمون اور چل رہا ہے، آگے اور ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً۔ اب یہاں سے مضمون اور چلتا ہے، یہاں سے میں نے یاد ہوگا تمہیں کہ وہی جو رب دے دیا تھا رات کو مضمون دے دیا تھا امور اب بڑے لمبے ہیں، بڑے لمبے۔ یہاں ذات اللہ حضرت عبارت سے چلتے جاؤ تقریباً 1.5-2 ورق تک، 2-2.5 ورق 3 ورق سارے امور انتظامیہ سمجھ گئے، سارے شب دیکھتے جاؤ امور انتظامیہ، کسی قسم کا اور بات نہیں آئی۔ یہاں دیکھتے جائیے آپ پہلا لا تجعلوا اللہ حضرت ایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم۔ ربط دیکھیں سب آپس میں، نہ کر تم اللہ کو دھیان اپنی قسموں کے لیے، یعنی جن چیزوں پر تم قسم اٹھاتے ہو ان کے لیے اللہ کے نام کو دھیان نہ بناؤ، اللہ کے نام کو کہا لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، نہ کرو تم اللہ کے نام کو دھیان اپنی قسموں کے لیے۔ کیا مانا؟ جن چیزوں پر قسم اٹھاتے ہو خدا کہتے ہیں میرے نام کو دھیان اور جی میں کیا کروں جی، میں اللہ کے نام کی قسم اٹھا چکا ہوں جی، میں اللہ کے نام کی جو خدا نام سے قسم اٹھا لے مان جی بدے ہوئے جنت و رشوہ ہے، یہ خدا کہتا ہے میرے نام کو ٹھہرو نہ بناؤ۔ لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، نہ کر تم اللہ کو نام ڈھال میری قسموں کے لیے، کس بات سے؟ ان تبروا، حرف دارہ موضوع ہے، من ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کس سے؟ اس سے نیکی کرنے سے، اتقاء سے، اصلاح کرنے سے۔ یہ سمجھے کیا مانا؟ ایک کام نیکی کا ہو رہا ہے لیکن تم نے کہا جی میں تو قسم کھا چکوں بس میں تو نہیں کروں گا۔ ایک جگہ میں اصلاح ہو سکتی کہتے ہیں جی میں تو قسم تھی میں تو آؤں کر دے گا، میں تو یار میں کرتے نا کہیں
باقی بس بالکل میری توبہ ہے جی میں بالکل نہیں ہوں گا بس ہے میں ضرور توبہ کرے مزدور ہوں بالکل قسم سے ملتے نہ رہا کہتے کہ نہیں کہتے میں نے قسم اٹھانا میں آؤں گا درمیان خدا کہتے یہ کیا ہے میرے نام کو ٹھار بنا دیا ہے نیکی سے رکنے کے لیے اصلاح سے رکنے کے لیے جو کام کرنے کا اسے رکنے میرے نام کو ٹھہرا دو نہ بولو میرے نام کو ان کاموں کے لیے قسم ہو نہ اٹھاؤ نہیں سمجھے نیکی کے کام کے لیے قسم نہ اٹھاؤ آگے مطلب اس نے نہیں جب لا تو لفظ ایمان آگے ایمان آگے ایمان اس ایمان کی ساتھ قبلہ کیا مثلا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی اور کون سی قسم ہے یمین جس پر مواخذہ ہوگا اور کون سی حلف ہے جس پر مواخذہ نہیں ہوگا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم خدا تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا ان قسموں میں جو لغو ہے لغو قسم میں مواخذہ نہیں ہوگا ہاں لیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم لیکن خدا مواخذہ کرے گا ان قسم جو قسم کرے تمہارے دل واللہ غفور حلیم اب دیکھیے لغو قسم کون سی ہے اور بما کسبت والی قسم کون سی ہے آگے آ رہی ہے ایک تیسری قسم سورۃ مائدہ میں بما ساتویں پارے بما عقدتم الایمان بما عقدتم الایمان اب سمجھیے یہ جو کہہ رہی ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو بھی ایمان کو آیا کہ نہیں آیا ہے نہیں خدا تمہیں پکڑے گا ان قسموں میں جو لغو ہے لغو قسم کون سی ہے پہلے سمجھیے اس کو لغو یہ ہے کوئی آدمی قسم اٹھاتا ہے قسم اٹھاتا ہے لغو سمجھو بات شامی امام شامی مانے یہ کرتے ہیں زمانے ماضی پر قسم اٹھاتا ہے اپنے یقین کے ساتھ کہ میں سچی اٹھا رہا ہوں ہوگی جھوٹ ہوگی خلاف واقع سمجھ گئے قسم اٹھاتا ہے خدا کی قسم بنانا بھی مر گیا اور مرا نہیں تھا لیکن اس کو یقین تھا مر گیا ہے اب اس کا کیا ہونا ہے اس قسم میں خدا مواخذہ نہیں کرے گا کیوں اس کو اپنا خیال یہی تھا ظن یہی تھا مر گیا ہے اپنے ظن صحیح پر کہہ رہا ہے وہ بھی خلاف واقعہ کوئی خدا تو ایک دوسری تفسیر یہ ہے کہتے ہیں کیا لغو کئی آدمی کی عادت ہے جو عادت ہوتی ہے نا کہنے کی بات کا خدا سے بالکل بے یوں ہی بلا ارادہ ہی اس کی قسم جھوٹی جاتی ہے خدا کہتے یہ بلا ارادہ جو ہے نکلے اس پر خدا مواخذہ چاہیے نہیں کہ بار بار خدا کے یوں نہ کہے لیکن عادت ہوتی ہے اس قسم کی خدا کہتا ہے جو آدمی بلا ارادہ نکلتا جائے اس پر خدا مواخذہ نہیں کرے گا ہاں ولیکن یؤاخذکم بما کسبت ہاں خدا مواخذہ کرے گا بما کسبت یہ دو قسمیں ہیں ایک یمین غموس سمجھ گئے ایک یمین منعقدہ ہے کیا ہے غموس کیا ہے جان بوجھ کر غوطہ لگا رہا ہے قرآن جان بوجھ کر غوطہ لگا رہا ہے کس میں قرآن وہ کیا اور منعقدہ کیا ہے کہ دیکھیے غموس کیا زمانے ماضی پر قسم اٹھاتا ہے لیکن امدن جھوٹ بولتا ہے امدن سمجھ گئے میری بات کو جھوٹ بولتا ہے امدن جان بوجھ کر جھوٹ بول رہا ہے پتہ بھی ہے کہ ہے نہیں بات لیکن غلط کہتا ہے یہ ہوگی یمین غموس یہ بھی جان بوجھ کر سے غوطہ لگایا غامہ سا غوطہ لگایا کس نے برا غوطہ لگا دیا یہ یمین کیا ہوگی غموس یہ اگر اسے قسم اٹھائی اس کی توبہ گناہ کی یا اللہ میری غلطی ہو مجھے معاف بس اس کا کفارہ کفارہ یہاں تو ہر جگہ بھی تو دیکھا ہے اتنا کہا ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم اتنا آیا ہے اس معاوضے پر اتنا ہی ہے کہ توبہ بس کوئی کفارہ ایک تیسری قسم ہے یمین منعقدہ وہ جو آتا ہے سورۃ مائدہ سورۃ مائدہ میں وہ نکال لو سورۃ مائدہ ہے پارہ 7واں ہے پارہ یہ ہے جی سوا 169 یعنی میاتن و تسعتن و ستون آخری سطر
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم فی ہے نا یہ تو ہوئی جملہ ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی یہ تو ہوئی ہے پہلا یمین لغو ولکن یؤاخذکم بما عقدتم لو دیکھا کہ وہاں کیا تھا بما کسبت قلوبکم یہاں کیا بما معرویہ بما عقدتم الایمان عقد کر رہا ہے اللہ کے لیے زمانہ مستقبل پر زمانہ مستقبل کی کسی معاملے پر قسم اٹھاتا ہے اور وہ قسم اٹھاتا ہے سمجھے میری بات میں یوں کروں گا یا نہ کروں گا یا نہ کروں گا اس میں کرتا ہے خلاف ورزی زمانے مستقبل پر اٹھاتا ہے میں کروں گا یا نہ کروں گا اس کی کرتا ہے میرے خلاف ورزی کرتا ہے اب خلاف ورزی کرے گا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام سمجھ گئے پھر کفارہ ہے 10 مسکینوں کا درمیانہ طعام یا درمیانے کپڑے یا ایک غلام کو آزاد کرنا غلاموں کی قیمتیں بھی معمولی ہوتی تھی نا جس کو یہ نہیں غریب انسان ہے نہیں ملتا صيام ثلاثة ايام 3 دن روزے رکھے عبداللہ بن مسعود سے روایت آتی ہے صيام ثلاثة أيام متتابعات وہ 3 دن بھی پیدل طے ہو سمجھ گئے میری بات کو روایت مشہور ہے یہ مشہور حدیث ہے ذالک کفارۃ ایمان اذا حلفتم حاصل کیا نکلا اگر زمانہ مستقبل پر ہو تو پھر اس کے لیے کفارہ کتنے دینے پڑے گی یہ کفارہ ہے زمانے مستقبل پر نہیں زمانے ماضی پر ہو تو جان بوجھ کر جھوٹ بول رہا ہو اس کا توبہ بس اس کا کیا ہے کفارہ کوئی نہیں اس لیے وہاں قرآن کفارے کا ذکر ہو یہاں کفارے کا ذکر ہے وہاں کفارے کا ذکر ہو بعض لوگ کہتے ہیں یہاں کفارہ تو وہاں بھی کفارہ لگا لو وہاں بھی کفارہ لاؤ وہ ایک یہ دلیل بنا دیتے وہاں لیکن نہ قرآن موضوع میں فرق کر رہا ہے وہاں قرآن کا بما کسبت قلوبکم یہاں قرآن کا بما عقدتم الایمان کسبت قلوبکم بدمانہ ماضی ہے عقدتم الایمان آئندہ کے لیے عقد کر رہا ہے عقد ہوتا ہے ہمارے مستقبل کے لیے معلوم ہوتا ہے وہاں ماضی کو بیان کر رہا ہے یہاں مستقبل کو بیان کر رہا ہے زمانہ مستقبل کے لیے عقد کر رہا ہے اس کی خلاف ورزی کی کیا دینا پڑے گا کفارہ وہ ہے کہ یمین منعقدہ کے لیے کفارہ ہے غموس کے لیے کوئی کفارہ نہیں سوائے توبہ کے اور لغو ہے کیا واہ اب دیکھیے پہلے کیا تھا لا تجعل عہدۃ الایمان کو کیونکہ ایمان کا ذکر آیا نیچے آگئی قسموں کا ذکر قسمیں کتنی ہے 3 آگے چلیے کیونکہ قسم آ گئی نا ایک یمین آ گئی یمین 3 قسم یمین 3 قسم لغو رموس آؤ منعقدہ آگے ہے اب اس یمین میں سے نکلتا ہے للذین یؤلون من نسائہم کیونکہ ایلا بھی کیا بنتا ہے یہ ایلا بھی کیا ہوتا ہے یہ مسئلے وہ ہے کہ جنہوں نے قرآن پاک کے بجائے کتبی بھی پڑھی ہے تبھی وہ سمجھ لیں گے نہیں پڑھی تو چلو اچھا ایسا نہیں ان لوگوں کے لیے جو ایلا کرتے تھے عورتوں سے ایلا سمجھ گئے یعنی کچھ حال جھگڑے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے دینداروں کا حال ان کو خدا ہی سمجھنے کی توفیق دے پتہ ہوتا کوئی ان کو دین کا بس یہ بابو لوگوں کو پاس آئے بیوی سے ناراض ہو گئے چل تجھے 3 طلاقیں ہیں کر دے دیتے 3 طلاق نہ تو ضمامت حرام ہے چلو 3 طلاقیں دے دی آتے ہیں پھر کہتے ہیں مولوی جی زیادہ بات کرنی ہے تھوڑی سی زیادہ بات کرنی ہے کہ یہاں ہی کہہ دو نہیں جی 2 منٹ کی زیادہ آ جاؤ جو کہتا ہے 2 منٹ کی زیادہ آ جاؤ سمجھو طلاق دے کر آیا ہے گھر میں زیادہ بات کرنی ہے پھر بڑی تمیز پاتے ہیں وہ جی بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات ہوئی تھی یہ بات ہوئی مراد کیا ہے مجھے بڑا غصہ آ گیا ثابت کرتا ہے مجھے غصہ آ گیا اور غصے میں میں نے طلاق دے دی مراد کیا غصے والی طلاق واقع ہوتی بھی یہ سلو ہوتا ہے نا تاکہ مولوی کی فتویٰ دے دے کہ اچھا خیر تو غصے کی طلاق لڑکڑی میں خیر طلاق کی گئی ہے تو غصے طلاق سمجھ گیا میری بات اس غصے والی طلاق واقعہ ہوتی بھی تھا خیر جاؤ یہ کر دیتے ہیں پھر اگر نہیں رہتے نا پھر ہنویوں کا غیر ہنوی کا سوال کھڑا کر دیتے ہیں جی میں نے طلاق طے ہوئی ہے ایک بندے پتر ویسے بن جاتے ہیں ہنوی جب 3 طلاقیں دے دیتے ہیں نا اور ہو جاتے ہیں حرام اور پھر بن جاتے ہیں کیا ہنوی نکل جاتے ہیں یہ عجیب معاملہ ہے ہنوی مقصد بھی بن گیا ہنوی اور مقصد سے پورے نہیں چلو باہر نکل جاؤ
عجیب معاملہ ہوتا ہے ان کا بھی. اس لیے اس معاملے میں قرآن پاک نے کتنا عجیب قانون رکھا ہے. اس قدر عجیب اسلام کے قانون نے کیا آتا ہے دیکھا ہے. طلاق ویسے بھی اجازت نہیں. اب الحلال الطلاق پڑھا نہیں پڑھا. اب الحلال ہو بھی حلال اور ہو بھی اللہ کے ہاں مبغوض بری سی بری وہ کیا ہے طلاق ہے. اجازت نہیں ہے جلدی شرعی. بہت بری چیز ہے ابغض بڑی مبغوض چیز اللہ کے ہاں ہے. لیکن طلاق سے پہلے اور چیز ہے پہلے الا. دیکھا الا ان مردوں کے لیے جو الا کرتے ہیں عورتوں سے یعنی کہہ دیتے میں تیری قریب 4 مہینے کے لیے قسم اٹھا دیتا میں 4 قریب نہیں آؤں گا. ان کے لیے لازم ہے علیہ ان مردوں کے لیے کیا ہے تربص اور انتظار 4 مہینے کا. فإن فاؤ اگر 4 مہینوں میں رجوع کر لیں کوئی بات نہیں سمجھے. 4 مہینے کے اندر رجوع کر لیں کوئی بات نہیں. طلاق بھی باقی نہیں ہوگی. چلو یعنی کہ ہمارا اس مرد کو ہوش آ گئی یا عورت کو ہوش ہو تمیز خود کو ٹھیک ہو جائے گی خود اس کو پتہ لگ جائے گا. وَإِنْ عَدَمُ الطَّلَاقِ اگر مردوں نے رجوع نہ کیا اور ارادہ کر ہی لیا طلاق ارادہ ایلا یعنی 4 مہینے قریب نہ ہوا تو ارادہ کر ہی لیا کس کا طلاق کا. 4 مہینے قریب نہ ہونا ہی ارادہ کس کا ہے طلاق کا. عدم الطلاق سمجھ گئے. یہ حنفیوں کی نتیجے مانا ہے. عدم الطلاق والا کیا حنفی مانا کرتے ہیں عدم الطلاق یعنی 4 مہینے کے قریب نہ جانا یہ ارادہ ہو گیا طلاق. بس طلاق ہو جائے گی فائل طلاق ہو. فإن اللہ سمیع علیم خدا سننے والا جاننے والا. ایک امام شافعی مانا کرتے ہیں وہ عدم الطلاق اگر 4 مہینے کے بعد قاضی کے ہاں تفریق کروا دی. سمجھے یہ پڑھ لو گا ہدایت میں. امام شافعی مانا کرتے ہیں عدم الطلاق یعنی قاضی کے بعد جا کر تفریق. ہم بھی کہتے ہیں نا قاضی پر جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ الا آپ اس میں کیا ہے طلاق بھی آپ اس میں ہو جائے گی. اس میں قاضی کی ضرورت ہی کوئی نہیں. یہ سمجھے قاضی کی کیا ضرورت ہے. وہ تو مرد نے عورت سے کہا کہ لا میں قریبی جگہ تیرے نہیں سمجھی میری بات کو. خود اس نے کہا کہ 4 مہینے گزرنے کے بعد خود طلاق ہو جائے گی. اس میں قاضی کی تفریق کی ضرورت نہیں ہے. حاصل کر لینا الا میں اگر 4 مہینے سے پہلے میں رجوع کر لیا تو رجوع ہو گیا. 4 مہینے پورے گزر گئے طلاق بائیں ہو جائے گی. آگے اب دیکھو پہلے آیا حدت الایمان کو پھر ایمان کیا یمین نوق و یمین غموس اس میں کیا ایلا. ایلا میں اگر عدم الطلاق آیا تو طلاق والمطلقات کر دیا آئے. ٹھیک ہے عدم الطلاق والمطلقات بھی والمطلقات طلاق دی ہوئی عورتیں یہ تربص بانفسہن ثلاثۃ قروء. طلاق دی عورتیں انتظار کرتے جانوں میں 3 طور یا 3 حیض 3 ہے. سمجھ گئے. وہ تمہارا شاشی والا مسئلہ اگر حیض نہ لے یا 2.5 بنتے ہیں یا 3.5 بنتے ہیں پورے 3 ہے. ثلاثہ کا لفظ ایک اس میں عدد یہ تعین بدلال کرتا ہے. یہ متعین تب ہی رہتا ہے کہ حیض لیا جائے. پڑھا نا تم نے یعنی کہ روتی کوئی جہاں تم نے شاشی کتابیں آتا ہے ولا یحل لہن. لیکن یہ 3 حیض بھی تب ہے کہ عورت کے پیٹ میں حمل نہ ہو. اگر پیٹ میں حمل ہے پھر 3 مہینے بھی نہیں. کیوں پھر تو ایام ماوار ہی نہیں. اگر اس کی پیٹ میں ہے حمل ہے تو جب تک وضع حمل نہیں ہوگا تب تک عدت گزرے گی نہیں. اگر پیٹ میں حمل ہے تو وہ حمل رہا 6 مہینے تک 7 مہینے تک 8 مہینے تک 9 مہینے تک تب تک عدت نہیں گزرے گی. سمجھا بات میری. اور اگر ابھی طلاق ہوئی ہے اور زور کے بعد کیا ہو گیا وضع حمل عدت گزر گئی. وہ ہے کہ حاملہ کے لیے وضع حمل اور غیر حاملہ کے لیے 3. سمجھا بات میری کتنی سمجھے. غیر حاملہ کے لیے 3 حیض بھی ہیں یا 3 مہینے. اگر ایسی عورت ہے کہ مایوس ہو چکی ہے کوئی اس کا حیض وغیرہ نہیں آتا پھر اس لیے کیا ہے 3 مہینے ہے. اب دیکھیے وہی والمطلقات يتربصن ولا يحل لهن نہیں حالا ان عورتوں کے لیے ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن. نہیں عورتوں کے لیے حالا کہ چھپائیں جو اللہ نے پیدا کیے ان کے رحموں میں. جس اللہ کو معلوم ہے کہ ان کی پیٹ میں یعنی رحموں میں کوئی چیز قرار پکڑ رہی ہے یا اللہ کو معلوم کیا اس کو اپنے معلوم ہوتا ہے
ان کننا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ کے ساتھ ایمان رکھتی ہے اور دن آخرت کے ساتھ ایمان رکھتے خدا کے بھی پیش ہونا ہے، پھر تو صاف صاف معاملہ کر دے کہ جی 3 حیضوں سے عدت نہیں گزرے گی، یہاں تو میرے ہاں سمجھے کہ نہیں حمل ہے۔ وَبَہُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ بِإِظْهَارِ الْإِعْرَاضِ إِصْلَاحًا، مرد ان کے ہم ان کے بہت حقدار ہیں واپس کرنے کے ساتھ اگر ارادہ کریں اصلاح، اگر اور ہم کا ارادہ ہو اصلاح کا تو پھر بے شک رجوع کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اگر ایک طلاق ہے یا 2 تو رجوع کر سکتے ہیں، کیونکہ حق رجوع کرنے کا بیوی کی مرضی ہو یا نہ ہو۔ آگے آپ تو یہ بھی ایسا قانون بنا رہے ہیں، ایس قسم کا قانون بنا رہے ہیں تاکہ عورتوں کے حقوق کو مل جائے، عورتیں حامدوں کو طلاق دے دے اور عورت کی مرضی طے رجوع ہو کروائے، یا ہم کہتا میں رجوع کرتا ہوں، بیوی کہتے نہیں میں رجوع نہیں کرتی ہے گھر میں۔ ادھر آدمی اصلاحا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُنَّ لام رفیقہ ہے، علیہن اعلیٰ ضرر کے لیے ہے، مردوں عورتوں کے نفع کے لیے ہے، مثل اس چیزوں کی جو عورتوں پر بھی ہے بالمعروف کی شریعت بتا دے۔ شریعت نے دونوں قسم کے حقوق رکھے ہیں، لہن بھی رکھے علیہن بھی، عورتوں کے کچھ نفع بھی ہے، ٹھیک ہے، جب عورتوں کے حقوق بھی ہے نا گھر میں، کچھ عورت پر بھی ذمہ داریاں ہیں، دونوں شریعت بتا دے۔ شریعت نے دونوں پہلو بیان کر دیے کہ عورت کے لیے حقوق کون سے، عورت پر کون سے حقوق ہے، لیکن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ، مردوں کو عورتوں پر ایک بہت بڑا کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو مقام مردوں کو ہے وہ عورتوں کو کیوں، اس لیے طلاق کا حق مردوں کو دیا گیا ہے، عورتوں کو نہیں دیا گیا۔ اب یہ اللہ کے بندے اس کو بھی اٹھانا چاہتے ہیں کہ مرد عورتوں پہ حق ہو جائے کہ ہم اگر جو طلاق دے دیے کرے، آپ اس میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، کوشش ہے جی۔ بات یہ ہے جی، بات ایسے مرد ہوتے ہیں نا وہ آباد بھی نہیں کرتے، تقریر بھی دیکھتے رہتے ہیں، عورتیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور ظالموں میں طلاق کے دلاتے ہو، کھلا نہیں کی شریعت نے کھلا رکھی ہو ہے نا، شریعت نے کھلا رکھ دیا ہے، عورت کو یہ حق دیا تو کھلا کر لیں۔ آگے بہرحال ورنہ آدمی کی حاصل کرے گا، پہلے لا تجل حقوق ایمان میں آ گیا ایمان کا ذکر، اس کے بعد یمین کی قسمیں، پھر ایلا نے عدم طلاق والے مطلقہ، سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ اب طلاق دو ہے، اگر کیا حاملہ ولا حمل نہیں حاملہ 3 قروء، اب آدھو اب طلاق مرتان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ يَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فإن طلق فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن كنا يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبين لقوم يعلمون۔ بس اب دیکھیے جی، یہاں جو ہے یہ مقام، اس مقام کو ایک مقام دوبارہ نے حل کیا ہے، وہ بھی مجھے مجبوراً بیان کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس آیتوں کو حل کرنے کے لیے بیان کرنا پڑے گا۔ اب دیکھ لی پہلے، اب طلاق مرتان، طلاق کے 2 ہیں، 2 بات، یعنی صحیح انسانوں کی، غیور انسانوں کے لیے 2 ہی طلاقیں، 2 طلاقوں تک اس کو حق پہنچتا ہے رجوع کرنے کا، حق ہے اس کا۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اس کے 2 معنی ہوئے، اچھا، اور دونوں معنی آتے ہیں احادیث میں، اب لاہور کی روایت میں دونوں موجود ہیں، 2 طلاقیں ہیں۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، جس قدر یہ سچی بات احکام ہے نا بقرہ میں اتنے کہیں بھی نہیں ہے، سارے قرآن میں احکام یہ جتنے کی صورتوں بقرہ میں ہے، اور جتنے کے اندر احکام ہیں سورۃ نساء کے اندر بھی ہے، سورۃ نساء میں بھی احکام آئیں گے، امور اسلامیہ احکام آئیں گے، لیکن اتنے نہیں ہوں گے، وہاں اور انداز ہوگا۔ سارے قرآن پاک میں اگر احکام بیان ہوئے ہیں یا بقرہ میں یا سورۃ نساء میں، بس سارا قرآن پاک 2 ہی صورتیں ایسی، اس لیے ہاں آہستہ آہستہ چلنا پڑتا ہے۔ آخر میں یا کہیں توحید کے سب آیات مقام آ جاتا، اگر اتنی صورتیں اور ہوتی تو پتہ نہیں ہم کہاں سے کہاں جا چکے ہوتے آخر میں، لیکن چلو ہاں جی۔ اب دیکھیے فَالطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، بس 2 طلاقوں کے بعد
یا تو بیوی کو بند رکھنا ہوگا دستور شرعی کے مطابق. کیا مانا بند رکھنا ہوگا؟ یہ 2 طلاقوں کے بعد عورت کو ہم کو حق ہے بے شک بیوی کو بند رکھ لے، رجوع کر لے، بس رجوع کرنے کا حق ہے دستور شرعی کے. جو شریعت اس کو حکم دے رہے کہ تم بند رکھ لے، یعنی عورت کو بلا اختیار رکھ سکتا ہے 2 طلاقوں کے بعد. اور تصریح بے احسان 2 معنی سے، یا رجوع نہ کرے، چھوڑ دے اچھے طریقے سے، چھوڑ دے اچھے طریقے سے. ایک بار کیا مانا چھوڑ دے؟ بالکل رجوع نہ کرے. خیال میں آ گیا؟ یا تو 2 طلاقوں کے بعد امساک، یعنی اس کو کیا کر لے؟ رجوع کر لے، بند کر لے، آخر میں طلاق گزرنے نہ دے. یا تصریح چھوڑ دے بے احسان اچھے طریقے سے. کیا مانا احسان اچھے طریقے سے؟ مطلب کیا ہے؟ کیا مانا جی اچھے طریقے سے؟ اور تصریح بے احسان کیا مانا؟ بالکل رجوع ہی رکھے. جب رجوع نہ کرے گا خود وہ عدت گزرنے کے بعد کیا ہو جائے گی؟ اس سے جدا ہو جائے گی. رجوع نہ کرے گا عدت گزار میں ہو جائے گی جدا، جہاں چاہے گی نکاح کر رہے گی. سمجھے میری بات کو؟ ایک مانا. اور تصریح میں ساتھ دوسرا من کر رہا ہوں، اور تصریح میں ساتھ یا چھوڑنا تیسری طلاق دے کر. بھائی کیا کرے؟ اٹھو تم وہاں سے، اٹھ. میں کہہ رہا طلاق مرتان فامساک بمعروف اور تصریح میں ساتھ، یا چھوڑ دو دستوری شریعت کے مطابق، چھوڑ دینا ہے. اور تصریح 2 میں کر رہا تھا. ایک من تصریح میں ساتھ کو کیا ہے؟ یا ان کو تصریح ہوں یوں ہی چھوڑ دو اچھے طریقے سے. کیا مانا؟ رجوع نہ کرو. ایک مانا. اب دوسرا مانا کرو. اور تصریح ہوں یا اس کو چھوڑنا ہے تیسری طلاق دے. آپ سمجھے؟ جگہ چھوڑنا ہے تیسری طلاق، 2 کے بعد اس کو حق ہے تیسری طلاق کو دینے کا. آپ سمجھے؟ وہ ہے کہ 2 طلاقیں ہیں یا تیسری طلاق. 2 طلاقوں کے بعد یا رجوع کر لے یا تیسری طلاق. اب اشکال آئے گا. اگر 2 طلاقوں کے بعد تصریح میں احسان کا منع کر دیا، تیسری طلاق ہو، تیسری طلاق کا منع کر دیا جائے، اب آگے آیت نہیں بنا. یہ تصریح میں احسان کا منع کسی معمولی نہیں، یہ بھی مذکور ہے، خود موجود ہے. سمجھے میری بات کو؟ خود اپنی موجود ہے اس کی. یہ میں کہہ رہا تھا تصریح میں احسان کو 2 معنی ہے. اگر یہ دوسرا معنی کیا جائے کہ چھوڑنا طلاق کے ساتھ، اب ہو جائیں گی 3 طلاقیں. اب طلاق مرتان 1، تصریح میں ساتھ، تیسری طلاق. اچھا، اور یہ جو معنی ہے تیسری طلاق والا یہ بھی ہے مذکور ہے، روایت میں آتا ہے، ابو داؤد کی روایت میں صاف. اب کیا گیا آگے دیکھو، آگے بڑھتی نہیں بڑھ. فَإِنْ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَن لَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. اب سمجھو پہلے یہ بات سمجھو. شاید نہیں حلال تمہارے لیے کہ تم پکڑو اس مال سے جو ماں تم اپنی عورتوں کو دے چکے ہو، کوئی چیز، یعنی مال دینے کے بعد مہر میں دینے کے بعد تم نہیں جا سکتے. إِلَّا يَخَافَا مگر کہ خاوند بیوی کو اس بات کا خوف ہو اللہ یقیما حدود اللہ کہ یہ قائم نہ کر سکے اللہ کے حدود کو. ان کو یہ ڈر ہے کہ ہم اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر سکتے، ہمیں اب حدود جو ہے نا زوجیت کی اس کو ادا کرنا ہم سے مشکل ہے، یہ بن نہیں سکتی ہماری بات، محرمت ہو ہی گئی ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَيُّهَا الْحُكَّامُ فَإِنْ خِفْتُمْ أَيُّهَا الْحُكَّامُ اے فیصلہ کرنے والوں حکام، تم اس بات کا ڈر ہے ان کی باتیں سن کر اللہ یقیما حدود اللہ یہ اللہ کے حدود کو قائم نہ کر سکیں گے. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا کوئی حرج نہیں داؤن خاوند بیوی پر فی مفتدت بے اس مال میں جو اور فدیہ دے دے، یعنی اور فدیہ دے کر خلا کر لے، مال دے کر. تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں. فَلَا تَعْتَدُوهَا حد سے نہ گزرو، ظلم نہ کرو. وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اب دیکھنا یہ 3 طلاق کا ہو گیا، یہ آ گیا کھلا. یہ کیا آ گیا؟ کھلا. یہی ہے سارا کھلے کا بیان ہے. اگر سمجھتے ہو کہ بیوی اور خاوند کے آپس میں ان بن ہے، بات نہیں بن سکتی، ان کی کوئی آپس میں صلح کی رہ نہیں سکتی، تو چلو کوئی بات نہیں، عورت فدیہ دے دے، ختم ہو قصہ، فدیہ دے کر کھلا ہو جائے. سمجھ گئے؟
عورت ہو فدیہ دے کر یہی ہوتی ہے. جو آج لوگ کہتے ہیں نا کہ عورتوں کو بھی حق ملنا چاہیے طلاق کا، ان گدوں کو یہ پوچھو ظالموں، جب اسلام خود عورت کو حق دے رہا ہے کھلے کا، پھر اس کے بعد عورت کو کیا حق کا طلاق دینے کا؟ عورتوں کو حق مل جائے اس کا مطلب یہ کہ بے حیائی اور پھیلے گی. یہاں کوئی آئی بات بھائی یہ کہتے ہیں آگے میں آپ کے سامنے کہہ رہا تھا کہ یہ چیز اگر یہ دو طلاق تو وہ ہو گئی، یہ چیز آگے بیان آگے کھلے کا. کھلا اسلام اس لیے رکھا ہے تاکہ اسلام پر یہ کوئی نہ کہے کہ یہ عورت کو کوئی حق ملے ہی نہیں. عورت کو حق اسلام نے خود کا دے دیا ہے بس. اس کے بعد دیکھیے دو طلاقوں کے بعد تصویر میں احسان تیسری طلاق، تیسری طلاق کے بعد آگے کیا گیا؟ خود آگے چلو اب دیکھتے جو اشکال کی فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی فَلَا تَحِلُّ، اب یہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی اس کے بعد، اس تیسری طلاق کے بعد حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک وہ عورت نکاح کرے کسی دوسرے خاوند سے. یہ علاوہ تمہارا مسئلہ ہے کہ حدیث یہ یہاں سے نکاح معلوم ہوتا ہے لیکن جمع کیا ہے ضروری ہے. وہی تمہاری حدیث بھی جو آتی مشہور کہ یہاں تک تو اس کے اسیروں کو چک لے وہ تیری تجھے چک لے، وہی حدیث ہے. یا یہ مانا کر حقاقن کیا یہ نکاح بہت امنا کے ہوتی آگے زوجن کا نام بھی ہے، زوج تیرا اجازت قبول کو اور نکاح پر کے جمع کرے دوسرے خاوند سے. اچھا اب دیکھیے تیسری طلاق کے بعد اب عورت حلال نہیں رہے گی یہاں تک کہ دوسرے خاوند کے ساتھ جمع اس کا. اب سوال سمجھیے، سوال یہ ہے کہ دو طلاقوں کے بعد تصویر میں احسان بھی تیسری طلاق، تیسری طلاق اور آگے خلا، آگے کیا ہے خلا. فَإِن طَلَقَ آگے تیسری، تین نمبر کی چار. یہ کیا بات ہوگی؟ مقام کیسا ہے؟ قرآن نے پہلے کہا دو طلاقیں، تصویر میں احسان کیا بن گئی؟ تیسری طلاق. ایک روایت مطابق تیسری طلاق کے بعد تیسری طلاق کے بعد سمجھے میری بات کو، تیسری طلاق کے بعد آگے کون خلا؟ یہ کیا بات ہے؟ اور خلے کے بعد ہے اللہ کہا پھر طلاق کی چوتھی بن گئی. اگر ورنہ خلا بھی طلاق کو بن جائے کہاں؟ اب خلے میں دو قول ہے. امام شافعی کہتے ہیں خلا کیا ہے؟ فسخ نکاح ہے. خلا کیا ہے؟ فسخ نکاح ہے. اور حنفی کہتے ہیں خلا کیا ہے؟ طلاق بائن. طلاق. اب دیکھو اگر تصویر میں احسان ہو طلاق تو آگے خلا وہ بھی ہو طلاق بائن. لو کتنی بن گئی؟ چار. فَإِن طَلَقَ کتنی بن گئی؟ پانچ. امام شافعی کی تصویر میں احسان بن گئی طلاق اور آگے خلا ہو گیا فسخ نکاح. عجیب و غریب چیز ہے وہ طلاق کی کوئی فَإِن طَلَقَ آگے تو تھی. اس قدر ایک مقام ہے. حیران سمجھے بات میری کو نہیں سمجھے کیا کہہ رہا ہو کہ اب طلاق و امساک میں معروف رجوع کر لے اور تصریحوں میں ساتھ یا اس کو رجوع نہ کرے چھوڑ دے عزت گزار کے چلی جائے ٹھیک ہے ختم. لیکن اگر تصریح انسان کا مانا کرے کہ تیسری طلاق دے دے، تیسری طلاق آگے بڑھتا نہیں. آپ دیکھو امام شافعی فرماتے ہیں لا یحل لکم، یہ ہے جملہ معترضہ. جملہ بس اب سمجھیں جملہ معترضہ واسطے بیان کرنے خلا کے. حنفی کہتے ہیں کہ خلا فسخ نکاح نہیں طلاق کے بائن ہمارا یوں کر. حنفی کہتے اب طلاق مرتان، طلاق دو ہے وہ دو میں سے ایک طلاق ہونے والی ہو یا نہ ہو. بس سمجھے اب طلاق مرتان میں آ گیا. اب طلاق مرتان سوان کانت احداہما بالخلا ابلا، ان دونوں میں سے ایک طلاق خلے کے ساتھ ہو یا وہ ہے کہ خلے کا بیان کس میں آ گیا طلاق ہو دو ہی ہو گئی نا. وہ ہے کہ دو طلاقیں ہیں اور دو طلاقوں میں سے ایک طلاق کھلے والی ہو یا سوائے کھلا کیوں کا سفر ہو گیا. اب آ گیا تصریح میں احسان جو ہے اگر اس سے مراد ہے تیسری طلاق فَإِن طَلَّقَ یہ بیان اس کا. فَإِن طَلَّقَ تصریح میں احسان کا کیا ہے؟ تصریح میں احسان کیا مانا؟ فَإِن طَلَّقَ فَإِن تیسری طلاق اگر دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. سمجھے میری بات؟ اب یہاں تک ہے سمجھ گیا بات تیسری کی. اب سنتے ہو گئی دو طلاقیں وہ ہے. تیسری طلاق تصریح میں احسان ہے. تیسری طلاق کے بعد اسی میں
تسلیم کے بیان کیا ہے انتا میں کہا، اور اگر تسلیم روان کیا ہے چلو عدت گزارنے دو، انتا کا تیسرا خود ہو جائے گی۔ بہر اگر تیسری طلاق کا ذکر تسلیم ہوتی ہے تو انتا کا اس کیا ہو جائے گا، بیان ہو جائے گا۔ اب آیات میں کوئی ربط میں بات میں سمجھنے کو اشکال نہ رہا یہ بات تین طلاق کے حضرت مولانا عثمانی صاحب کے رسالہ ہے، یہ ایک رسالہ ہے، وہ بھی قائل تھے کہ نہیں، ان کی اپنی کتاب ہے تحریرات حدیث، وہ میرے پاس ہے موجود، دیکھ لینا، کار میں ترجمے کو شروع کرانے والا ہوں، وہاں دیکھ لینا، وہ تو قائل تھے۔ جو ایک یہ زیادہ بات ہے، وہ فرمایا کرتے تھے اس چیز پر زور دینا اور لوگوں کو سر پٹول کرنا اور جنگ و جدال کرنا یہ بات مناسب نہیں ہے، بجائے اس کے جنگ و جدال کی جو مسئلہ ضروری ہے اس کو بیان کرنا چاہیے۔ آئے خیال میں یہ ان کا حق بھی ہے جو مجھے اس زمانے کا ملا ہوا ہے، جو ہمارے مولانا عظیم صاحب کے والد صاحب ہے مولانا رحیم صاحب، انہوں نے میری طرف بھیجا ہے خط، اس زمانے کا خط انہوں نے لکھا تھا کہ میں حیران ہوں لوگوں پر کہ یہ ایک ایسے مسائل پر جو اوپر سے ائمہ اکرام اختلاف سے رہا تھا اس پر زور دے کر قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مروا رہے ہیں، اس میں کوئی ہوگی لڑائی ہوگی ان کی، اور جو اصل مسئلہ ہے شرک کے خلاف اس پر کوئی کام نہیں کر رہے۔ ایک اور باقی رہا یہ بات ہے اختلاف باہمی ائمہ اکرام کے اندر بھی ہے، سب کے اندر ہے کہ ہماری تاکی ہمارے ساتھ ہم اپنی تاکی یہی کہا ہے کہ ہمارا تین طلاق کا واقعہ جو باقی رہا ابتداء اسلام میں، وہ اس وقت صحابہ میں تین طلاق دینے کا رواج نہیں تھا، یہ چیز پیدل فاروقی دور کے اندر اجمی لوگ آ کر داخل ہوتے ہی گئے، اجمی لوگوں نے آ کر کام کرنا شروع کیا، فاروقی اعظم نے اپنے عہد میں اس طرح اجماع کر فیصلہ کر لیا کہ تین کو تین ہی سمجھا جائے۔ ہاں جی، اب اس کے بعد حاصل کیا نکلا، دو طلاقیں ہیں یا تیسری ہے، وہ دو طلاقیں میں سے ایک طلاق ہونے والی ہو یا نہ ہو۔ آگے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا آيَاتِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ حِكْمَةً يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہ خادم اگر کر لو نا احکام سے گزر جائے آگے پھر مسئلے کا ربط اور ہو جاتا ہے، احکام میں آہستہ آہستہ چلنا پڑتا ہے۔ یہ اور آگے مسئلہ اگر طلاق دے دو عورتوں کو فبلغنا، اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ بلغنا ختم کر دے عدت کو، ختم کر دے عدت کو، ایک معنی بلغنا ختم کرنے کے قریب پہنچ جائے، کتنے معنی ہو گئے؟ دو، میں بتا دوں گا۔ فبلغنا یہاں معنی کے قریب پہنچ جائے، کیا آگے دو ہے، قریب پہنچ جائے اپنی عدت کے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِإِحْسَانٍ، یا بند رکھو ان کو دستور شریع کے مطابق یا چھوڑ دو ان کو دستور شریع کے، نہیں سمجھے میری بات کو، یا بند رکھو یا چھوڑ دو، مراد کیا ہے؟ یعنی مراد کے یا بالکل بند رکھو یعنی کیا مانا، رجوع کر لو، اور سَرِّحُوهُنَّ یا ان کو رجوع نہ کرو، بس چھوڑ دو، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ لیکن نہ بند رکھو ان کو ضِرَارًا ضرر دینے کے لیے، لِتَعْتَدُوا تاکہ تم ظلم کرو۔ بعض لوگ ہی بھی کرتے ہیں ظلم کرنے کے لیے، عورت ہے نا اس عورت کو کر لیا رجوع کر این عدت دینے کے لیے ایک دن باقی تھا، رجوع کر لیا، اب مجھے قابل بھی نہیں رہی، پھر رجوع کر لیا، رجوع کرنے کے بعد اس کو کھانا نہ دیا، تنگ کیا، مصیبت میں ڈالا، پھر اس کو طلاق دے دی، نہیں سمجھے، پھر طلاق دے دی، اور طلاق پھر اس کے قریب آئی، پھر اس کے قریب آئی، پھر اس کو طلاق دے دی، سمجھ گیا میری بات کو؟ قرآن کہتا ہے آپ نہ ان کو بند کرو، ضرور دینے کے لیے تاکہ ظلم کرو، جو کرے گا ظلم کا دھیان پر، اور آپ آیات مذاق، میری آیات کو مذاق کی جگہ نہ بناؤ، عمر کی مشہور بناوت نعمت اللہ، آپ مذاق کے نام جو تم پر بھی ہو چکے ہیں، اور یاد کرو ما انزلا، ان احکام اللہ تعالیٰ تم پر اللہ کی کتاب سے اور پیغمبر کی سنت سے، یہ ہے جو تم اللہ کو شریک دیکھا ہے۔ اب من الکتاب معلومات دو چیز اللہ نے اتاری ہے، ما انزل علیکم کتاب اتاری ہے، ما انزل علیکم من نہیں سمجھے، دو چیز اتاری ہے نا، الکتاب کے بعد کوئی اور چیز اتاری ہے نا، جو چیز اور اتاری وہ کیا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں سننا، ٹھیک ہے نا۔ ما انزل علیکم کیا ہے، ما کا بیان من الکتاب بھی ہے، ما کا بیان کا من یہ جو سنت کے انکار کرتے ہیں نا، سنت کوئی نہیں، قرآن ہے کہ اللہ کہتا ہے دونوں میں نے اتاری ہے، کتاب اللہ بھی میں نے اتاری ہے اور حکمت بھی میں نے اتاری۔ حکمت کیا ہے؟ سنت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر آگے برگنا، یہاں برگنا پر دوسرا معنی ہے جب طلاق دے چکی عورتوں کو پاس وہ ختم کر دے اپنی عدت،
یہاں پر اگلا پر کیا ہے؟ ختم کر دے، عدت ختم ہو گئی. فلا تعذروهن ان ينكحن ازواجهن، بس نہ منع کرو تم ان عورتوں کو، نہ منع کرو تم عورتوں کو کہ نکاح کرنے خاوندوں سے. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ نہ منع کرو ان کو نکاح کرنے خاوندوں سے جب آپس میں راضی ہو جائے دستور شریعت کے مطابق. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، ذالک تذکارہ کا تعارف واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. رات کیا ہے جی؟ میرے بات سمجھو. بعض میں طلاق ہو جاتی ہے، طلاق ہو جانے کے بعد عورت کو بھی ہوش آ جاتی مرد کو بھی، اور کہتے ہاں میں نے غلطی کی، اخلاق نہ میں سختی کرتی تو مجھے طلاق بھی نہ ملتی. خاوند بھی ہوش آ جاتی ہے میں طلاق نہ دیتا میرا گھر بھی تباہ نہ ہوتا. اب اس کے بعد دونوں کی طبیعتیں آخر کی طرح نکاح کر لیں. اب اور بھی چاہتی ہے میرا نکاح ہو جائے پہلے خاوند سے، تو مرد بھی چاہتا ہے ہو جائے. اب بیچ میں آڑے بن جاتے ہیں وہ صاف، بارسوں بن جاتے ہیں وہ صاف، منع کرتے نہیں جی نہیں ہماری بڑی بےزتی ہوئی ہے جی ہم بالکل نہیں ہو سکتا. اگر ان کی مرضی ہوتی ہے نکاح کرنے آپس میں، جب ان کی ہوتی ہے وارثوں بیچ میں آڑے بن جاتے ہیں نہیں جی نہیں ہماری بڑی بےزتی ہوئی ہے ہم بالکل نہیں ہونے دیں گے. قرآن کو کہتا ہے اگر طلاق دی اور تم نے وہ ختم کر دی عدت کو، نہ منع کرو اے وارثو تم عورتوں کو منع کرو کہ نکاح کر اپنی حمدوں سے. این کہنا کی نسبت عورت کی طرف ہے، معلوم نکاح خود بھی عورت کر سکتی ہے. ایک اور اختلافی مسئلہ ہے نا کہ عورت بھی ایجاب و قبول کر سکتی ہے، یا بات کریں کہ عورت ایجاب و قبول کر ہی نہیں سکتی، لیکن ہاں کہ این کہنا خود نکاح کرے وہ بھی نکاح کرنے آپ کو بھی خود کر سکتی ہے. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب آپس میں راضی ہو جائے دستور کے مطابق. یہ وسیع اس شخص کو جو کہ عبارت اللہ کے ساتھ آخرت ہے ان چیزوں سے ازکا لکم واطہر، دل کی پاکیزگی رہے گی، بدن کی پاکیزگی بھی رہے گی. خدا جانتا ہے تم نہیں جانتے. ہنس کے نکلا باہر تم جانتے ہی ہو تمہیں پتا اس کی بھی پاکیزگی رہے گی. ممکن ہے یہ دوسرے نے کہا کرتا نہ اس کا دل لگتی نہ ادھر دل لگتا نہ اس کو دل لگتا، آپس میں اور زیادہ اتفاق واپس رہے گا، ایسے کے معاملات اچھے رہیں گے. بس یہاں تک کیا جی سب طلاق کریں گے. لیکن طلاق کے بعد ہو سکتا ہے کوئی بچہ بچی رہ جائے. دوسری والا والواردات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ ہے. عورتیں اب آگے مسئلہ اے دیکھو والواردات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود رزقهن بالمعروف. میں دودھ پلا اپنے بچوں کو 2 سال کامل لمن ارادہ ان یتم الرضاعہ، اس خاوند کے لیے جو ارادہ کرے دودھ پورا پلانے کا، پورا دودھ پلانے کا ارادہ ہو تو اپنے بچے کا دودھ 2 سال کے لیے اس بچے کی ماں سے پلائے، یعنی اپنی زوجہ سے جس کو طلاق ہو چکی ہے. وعلی المولود لہ، مولود لہ سے آپ کو خاوند جس کو بچہ ملا اللہ کی طرف سے، بچہ تو باپ کو ملا ہے، باپ کو وہ نسبت ہو، یعنی مولود خاوند کو وارث بچے کا اس وارث کا یعنی اس خاوند پر رزق ہونا متعلقہ عورت کا کھانا، وہ قسمت ہونا متعلقہ عورت کے کپڑے بالمعروف دستور شریع کے. سمجھے طلاق ہو جانے کے بعد اگر دودھ اپنے بچے کا اسی متعلقہ بیوی سے کروانا پلانا چاہتا ہے، اس کو کھانا بھی باقاعدہ دینا پڑے گا اور کپڑے بھی لباس بھی. لا تکلف نفس الا وسعها، کوئی نفس تکلیف نہیں اسی طاقت مطابق. اگر غریب ہے غریبی کے مطابق، امیر ہے امیری کے مطابق، متوسط ہے متوسط کے مطابق. لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، ماں کو ضرر دیا جائے اپنے بچے کی وجہ سے، باپ کو ضرر دیا جائے بیٹے کی وجہ سے. مولود لہ باپ بچے کا، والدہ اس کی بیوی یعنی خاوند کی بیوی سے بچے کی ماں. مراد کیا ہے؟ ماں چاہتی کہ میں بچے کو دودھ پلاؤں، لیکن خاوند اپنی متعلقہ کو برا سمجھتا ہوا بچے کو اسے دودھ نہیں پلوانا چاہتا کسی اور سے، تو وہ ایک ماں کو ضرور دے رہا ہے اس بچے کی ماں کو، اپنی بیوی کو متعلقہ کو ضرور دے رہا ہے بچے کی وجہ سے. قرآن کہتا ہے نہ، اس بچے کی ماں کو ضرور نہ دے. ماں کا دل جو ہے
ذہن چاہتا ہے ہم اپنے بچے کو دودھ پلاؤں، تو تو چاہتا ہے کہ نہ ضد کی وجہ سے ایک بچے کو جس کی ماں کو ضرور نہ دیا جائے، یا ماں خاوند چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی متعلقہ سے بچے لوں، لیکن بیوی جو ہے وہ ضد کرتی ہے، عناد کرتی ہے، وہ نہیں دیتی، اس کو بھی چاہیے کہ وہ خاوند اپنے کو ضرور بچے کی وجہ سے نہ دے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، باپ مر گیا، لڑکے کا وارث آگے چچا اس کا، چچے پر یہی حکم ہے، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا۔ ہم بیوی دونوں نے ارادہ کر لیا جدائی کا، رضامندی سے، 2 سال پورے نہیں ہونے پائے، آگے ارادہ کر لیا، آگے ارادہ کر لیا، بہت اچھا، یہ سکوت ہم بیوی دونوں کے جدائی کا کیا بنا، دودھ پلانے کا فیصلہ کرو جی کافی ہو گیا ہے، اب بچہ بھی الحمدللہ ٹھیک رہے گا، جناب کوئی حرج نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر تم ارادہ کر لیا دودھ پلانے کے بڑے کسی اور عورت سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی حرج نہیں تم پر، إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جب تم ان کو دے دو وہ چیز جو دیا ہے تم نے مقرر کیا رسول کے مطابق، جو تم نے مقرر کیا ہے تم اس کو مقرر ہو جاتا ہے، دیر پڑتا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ حاصل کرنے کے بعد یہاں اس کام یہ آتا ہے، یہاں کتنے دودھ پلانے کی مدت 2 سال، یہاں کتنے ہیں 2 سال، سورۃ لقمان کے اندر بھی آتا ہے کتنے 2 سال، سمجھ گئے؟ سورۃ لقمان جو ہے نا 21ویں پارے میں، وہاں بھی کتنے آتے ہیں 2 سال۔ ایک آتا ہے سورۃ حامیم احقاف میں، وہاں آتا ہے حملہ وفصالہ 30 شہرا، حملہ وفصالہ 30 شہرا، حمل بھی اور جدا کرنا بھی 30 مہینے، 30 مہینے کتنے بن جاتے ہیں 2.5 سال۔ اب اشکال پڑتا ہے تو 2 جگہوں کی آیتیں کہہ رہی ہے 2 سال، تو ایک مقام کی آیت کہہ رہی ہے کتنی 30 2.5 سال۔ لوگوں نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ 6 مہینے اس نے ادھا مدت وضع حمل کی، 6 مہینے ادھر ہو گئے، 2 سال ہو گئے دودھ پلانے کے، لیکن یہ جواب اتنا اچھا نہیں، بہتر یہ ہے 2 سال قاضی کی قضا ہے، 6 مہینے آپس میں دیا نہ تھا، یہ سمجھے کیا میں نے کہا، 2 سال قاضی کی قضا کے متعلق فیصلہ، اور یہ ہے 6 مہینے تاکہ 6 مہینے میں وہی ماں اپنے بچے کو کبھی تھوڑی سی روٹی دیتی جائے گی، کوئی اور چیزیں کھلاتی جائے گی تاکہ اس کی عادت ہو، یہی تمہارے ہدایت لکھا، سمجھ گئے؟ آگے وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهرا، وہ لوگ جو قبض کی تم میں سے چھوڑ اپنی بیویاں انتظار کرنے جانوں کے ساتھ 4 مہینے 10 دن عدت، یعنی یہ عدت اس کی ہے جس کے خاوند مر گیا، 4 مہینے اور 10 دن پڑ چکے ہو، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب عدت پہنچ گئی یعنی ختم کر دے، کوئی حد نہیں تم پر جو اپنی عدت کام میں کرے، کیا منع کرے عدت کے کہ عورتیں عدت گزارنے کے بعد جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہیں، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی حد نہیں تم پر، فیما حرّصتم بہ من خطبۃ النساء، فیما معصرات الفاظ، ان الفاظ میں کہ تعریض کرتے ہوئے الفاظ کے ساتھ خطبۃ النساء، عورت کے خطبے، عورت کے چاہنے، عورت کے، اگر عورت کی چاہنے میں کہ تم نے تعریض کی، مرا کیا ہے ایک کا نکاح کرنا عدت میں، یہ تو ناجائز ہے، یہ تو ناجائز ہے، لیکن نکاح نہیں کر رہے، کیا کرتے ہو تم، یعنی تعریضیں کرتے ہو، یعنی ایسی ہے مثلا جہاں متعلقہ ہے عدت میں ہے، کہتے ہیں فلانا گھر بہت اچھا ہے، اللہ کرے وہ گھر آباد ہو جائے، اور الحمدللہ ہر چیز کی فراوانی ہے، صرف یہ کہ اس گھر کو سنبھالنے والا سمجھا میں یہ اشارے ہیں، اس قسم کی اشارات ہو الفاظ میں تب تو ہے جائے، لیکن نکاح پکا بس باندھا جائے یہ نہ جائے، لا فی مہارت من خطبۃ النساء، عورتوں کی تعریضات ہو اپنا تو بھی انفسکم، یہ اپنے دل میں چھپاتے ہو کہ میں نکاح کر لوں گا، دل میں رکھنے کوئی بات نہیں، دل میں رکھنے بھی کوئی حرج نہیں، زبان پر تعریضیں کرنے بھی کوئی حرج نہیں، ہر بندہ خدا جانتا ہے، تم ان قریب کو دھیان رکھو، دھیان کرو دو ان کا، لیکن ان کے ساتھ بات نہ کرو پوشیدہ، ایک ہوتے ہیں دل میں پوشیدہ بات کرنے سے کہ میں نکاح کر لوں گا، الا تقولوا قولا معروفا، مگر ہم کوئی بات کو دستور شریعت مطابق تعریض،
ولا تعد مدت النکاح، نکاح کی گرہ کو پختہ نہ کرو، ایجاد پختہ نہ کرو، حتی یبلغ جناب الاجلا، یہاں کی عدت ہو جائے پوری۔ وعلم اللہ یعلم ما فی انفسکم فاذکروا وعلم اللہ غفور حلیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، ایک اور مسئلہ پھر طلاق جا رہی ہے، نہیں ہر تم پر کہ تم طلاقیں دے چکے عورتوں کو، چار صورتیں ہیں، دیکھو یہاں بھی چار احتمالات ہیں، شروع میں بڑے چار احتمالات، اس کی مہر مقرر ہوا تھا یا نہیں، مہر مقرر ہوا یا نہیں، مہر مقرر ہونے کے بعد پھر آگے ہیں خلوت صحیحہ ہوئی ہے یا، خود احتمالات ہو گئے، مہر مقرر ہوا ہے پھر آگے خلوت صحیح ہوا ہے یا، اگر یا مہر مقرر نہیں ہوا پھر خلوت صحیح ہوا ہے یا، دو ہی چار احتمال ہیں، یہاں بھی چار ہیں۔ نہیں ہر تم پر ان طلقتم النساء، اگر تم نے طلاق دی عورتوں کو، ما لم تمسوہن او تفرضوہن فریضہ، کب تک تم نے مس بھی نہیں کیا عورت کو، مس بھی مس بھی نہیں کیا یعنی جمع خلوت صحیح بھی نہیں ہوئی، وتفرضوا یعنی لم تفرضوا مقرر بھی نہیں کیا گیا، نہ مس ہوا ہے نہ خلوت صحیح ہوا ہے اور نہ مہر مقرر ہوا ہے، ایک وَمَتِّعُوهُنَّ، ایسی عورتوں کو کچھ نہ کچھ متاع کچھ نہ کچھ دفعہ دے دو، چند کپڑے وغیرہ دے دو، سمجھے میری بات، کیا میں کرتا ہے بھی کچھ کپڑے وغیرہ دے دو تاکہ وہ طبیعت کے اندر جو اثر پڑتا ہے وہ دور ہو جائے۔ یہاں شیعہ منع کرتا ہے متی اور موتا کر لیا کرو، وہ بدر کو یہاں متی اور تو چھوڑ رہا ہے اس کو، مَتِّعُوهُنَّ کو متاع کچھ کپڑے وغیرہ دے دو، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، مالدار پر اپنے انداز کے مطابق، اگر بک تیرے قدر ہوں تنگ دست اپنے انداز کے مطابق، متاع بالمعروف سوچے کے مطابق، حق المسلم۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اگر تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہے پہلے سے تم نے کو مس کیا ہے، لو مس نہیں کیا، خرب صحیح تو کوئی ہوئی، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، تم نے ان کے لیے مہر مقرر کیا تھا، نصف مہر، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اور جو مقرر نصف قانون بھی یہی ہے نا، اگر مہر مقرر تھا خرب صحیح نہیں تھی صبح، ہاں اللہ ایافون، مگر وہ اپنے معاف کرنا آدھے بھی دیتے، وہ کہتے ہیں ہم نصف نہیں لیتے کچھ بھی نہیں معاف کر دیا، اور یا ہوا ندی بھی یدی حکمت نکاح، یا پورا دے دیا اس شخص نے جس کے ہاتھ میں گرہ نکاح کی تھی، جس کے ہاتھ میں گرہ نکاح کی تھی، عورتیں معاف کر دیں ہم آپ بھی نہیں دیتی خوشی کے ساتھ، اور یا ہوا یدی حکمت نکاح، یا پورا دے دے وہ مرد جس کے ہاتھ میں گرہ نکاح کا آدمی پورا دے دیتا ہے، وَأَنْتَعْفُوا، پورا تمہارا دینے میں ترتقی کے لیے اپنے خدا بینکم، خدا کو بھی افریق بھی رکھی تھی، اللہ نے ماتم رحبیسین، آپ دیکھا ہے بیچ میں چھوڑ دو، تین سطح چھوڑ دو، وَالَّذِي يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ يَذَرُونَ أَزْوَاجًا، وَالَّذِي يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ يَذَرُونَ أَزْوَاجًا، پھر آگے وہ مرد قبل کیے کہ تم میں سے چھوڑ گئے بیویاں، وصیۃ الازواج متاع الحول، وصیت کرنا بیویوں کے لیے گزارنا ایک سال تک نفع گزارنا، ایک سال تک غیر اخراج نہ نکالنا، لوگ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے، یہ آیت تو ایک سال تک عدت منسوخ ہے، اور ناسخ اس کی پہلی آیت جو پڑھ چکے 4 مہینے اور 10 دن، پیچھے گزرے 4 مہینے اور 10 دن، اب پڑھا ہے کتنا، ایک الحول، ایک سال پورا، ایک سال پورا ہو گیا منسوخ، ہونے گی تھی کتنی 4 مہینے اور 10 دن، یہ ہے دوسری آیت، لیکن اس کا جواب بھی دیا گیا ہے، سمجھ گئے، اس کا جواب ہر سب نے دے دیا ہے، سب نے دے دیا ہے کہ یہ آیت اس لیے منسوخ نہیں ہے کہ اس میں عدت کا مسئلہ نہیں ہے، سمجھ گئے، یہاں ایک سال تو پیچھے 4 مہینے اور 10 دن، اس کا جواب سمجھو، یہاں عدت نہیں ہے، یہاں وصیت کر، میں کہ تو وصیت کر کے جا اپنے بیوی کے بارے میں، نہیں سمجھے، ایک عدت شرعی وہ تو 4 مہینے اور 10 دن ہے، ایک ہے ہم ان کا اخلاقی عمل کہ اپنی وصیت کی بیوی کے بارے میں وصیت کر کے جائے کہ میری بیوی کو سال تک گھر سے لوگ نکالتے ہیں نا، 4 مہینے نہیں گزارنے دیتے، تنگ کر کے نکال دیتے، مصیبت میں ڈال دیتے اس کو، جب ہون مر جاتا ہے تنگ کرتے ہیں اس کو، قرآن کہتا ہے کہہ دو وصیۃ لازواجہم، وصیت ازواج یعنی بیویوں کے بارے میں غیر اخراج ہے، غیر دیکھا ہے نا، اے میرے وارثو میری بیوی کو نہ نکالنا، غیر اخراج میں تبدیل ہے نا، فَإِنْ خَرَجْنَا
ہاں خود وہ نکل جائے، اپنی مرضی سے نکل جائے، یہ تم نہیں نکال رہے، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، ان پر پہ تم پر کوئی حرج نہیں آئے گا اس معاملے میں جو وہ خود کرے اپنے معاملے میں، یہ دستور شرم ہے بندہ عزیز الحکیم، یہ تو یہ حاصل کرنے گا۔ اگر وہ خود کرے نکل جائے 4 مہینے 10 دن کو عدت کے دارے کے بعد خود چلی جائے کوئی بات، خود چلی جائے تو، اور لیکن تمہیں حق ہے کہ تم اس کو سال تک بھی میں نے کہا اگر ہے تو بس ختم، سارے متعلقات متعلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین، ہاں ہر ایک متعلقات جتنی پڑھ چکے ہو ان کے لیے متاع اور کچھ نفع دے دیا کرو، یہ استحباب ہی ہوا ہے۔ ہاں اگر وہ اس کی نکاح بھی مقرر نہیں تھا اور خبر سے گری تھی تو اس کے لیے متاع دینا واجب ہے متاع، لیکن اگر عام متعلقات ہے ان کے لیے کیا مستحب ہے، متاع کو دے دیا کرو، یعنی غیر کے ساتھ ساتھ بھی حق المتقین ثابت لوگوں نے متقین کے لکھا ہے۔ یہ سارے مسائل کیا ہے، طلاق، عدت، رضا، ایجاب وغیرہ وہاں سے چلے، لا تدل الحدت علیہ وہاں سے چلے نا، یہاں سے لعلکم تعقلون، بات اللہ تعالی اللہ ہے۔ دیکھا کہ بیچ میں ایک آیت رہ گئی، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ، تو بہت بھی ربط معلوم ہوتا ہے، یا اللہ پیچھے ساری نمازیں ہیں، یا طلاقیں ہیں، یا رضا ہے، یا علاقی میں آگے حافظو نگاہ بانی کو ساری نمازوں کو، اور نماز میں جاری کو بیچ میں نماز کیا آ گئی، اسلام کا آتا ہے کہ بہت دیا پیچھے مسئلہ کیا چلا رہا ہے، آگے کیا چل رہا ہے، نماز ہے، سمجھے نمازوں پر رسول اللہ تعالیٰ کی خیر اللہ کے آگے آج کے ساتھ